یزیدیت پاک زہرا دے دشمن دے لعنت نعرہ دے بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب والصفي المقرب والحبيب المنتجب والأمين المنتخب المعلن الحق بالحق مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات پڑھ لیں حاضر مجلس برادران اسلام، رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے معذرت بھی قبول فرمائیں کہ جو آج کے لیے مقرر وقت تھا اس سے میں 20 منٹ لیٹ ہو گیا، اس وجہ سے کہ پچھلی جگہ پر جو ذاکر اہل بیت ہے انہوں نے طوالت کر دی تھی، تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کل سے ہم جو ہے وہ پورے 10 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور تاکہ مومنین کے لیے جو ذکر عزاداری ہے یہ زحمت نہ بنے۔ میں نے آپ کے سامنے جو معروضات پیش کرنے کے لیے عنوان کیا ہے وہ ہے نعمت رب اور آلاء رب۔ تو اس کے تحت ہم اپنی معروضات پیش کریں گے۔ تدبر فی القرآن بھی ہے، اللہ نے قرآن عطا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہر قرآن پڑھنے والا اس میں تدبر کر سکے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں دی گئی کہ چند لوگ اس کو پڑھ کر باقی لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن جائیں۔ کوئی آدمی اپنی قبر میں یا محشر میں فرشتوں سے یا اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا تھا، میرے مولوی صاحب کو آتا تھا۔ ایسا جواب نہیں چلے گا، ہر کوئی خود ذمہ دار ہے تدبر قرآن کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کہا 47 سورہ محمد کی 24ویں آیت میں کہ ہدایت سے دور بھٹکے ہوئے یہ ذہن قرآن کو کتاب بنا کر آغوش میں لیے بیٹھے ہیں، لیکن کیا انہوں نے قرآن میں غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کسی کے بغض کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ توجہ چاہیے۔ تو ہر کسی کے لیے قرآن پر غور کرنا لازم ہے، لازم۔ تو کیسے غور کر سکے گا کوئی؟ تو اس غور کرنے کے مواقع عطا فرمانے کے لیے نظام ہدایت نے
ہم تک یہ مجلس حسین پہنچا دی. اس لیے ہر زبان میں جہاں پر مجالس ہوتی ہیں قرآن پاک کی جو مرکزی عنوانات ہیں ان کی وضاحت عوام تک پہنچا دی جاتی ہے. تو اب سورہ رحمان قرآن کا دلہا ہے اور اس میں یہ آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے. پتہ چلا دین میں صرف اللہ کو ماننا نہیں بلکہ دین میں کچھ آلائے رب کو بھی ماننا لازم ہے. یعنی دین صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ آلائے رب بھی ہیں. آلائے رب جن کو ماننا لازم ہے. جو آلائے رب کو جھٹلائے بیٹھا ہے، ان کو حیثیت نہیں دیتا، ان کو بھولے ہوئے ہے، تو وہ کم از کم صرف سورہ رحمان میں 31 مرتبہ کافر ہے. آپ کی توجہ چاہیے. اللہ اکبر. یہ آلہ کے معنی نعمت کر دیے گئے ہیں، جبکہ نعمت بھی عربی کی اصطلاح ہے، آلہ بھی عربی کی اصطلاح ہے. اگر دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے تو دو مختلف الفاظ نہ ہوتے. آخر کچھ تو فرق ہے نا نعمت میں اور آلہ میں. تو جو چاہیے کیونکہ تعارف ہو رہا ہے عنوان کا، اس لیے آپ کو قریب لاتے ہوئے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کی بلندی فکر کا احساس ہوگا کوشش کروں گا کہ اس کے مطابق معروضات پیش کر سکوں. ان مجالس میں آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ صرف عقیدت کا اظہار نہ ہو بلکہ عقیدہ دشمن کے سامنے بھی دلیل بن جائے. غیروں کو بھی پتا چلے کہ جیسا یہ مانتے ہیں ایسا وہ نہیں مانتے. تو جو چاہیے یہ مجلسیں کی اس لیے جاتی ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو تنگ کیا جائے. یہ کوئی سیاسی جلسے نہیں ہے، یہ عطائے محمد و آل محمد ہے. لیکن ان کا مقصد صرف عبادت ہوتا، ذاتی کمال ہوتا تو ہم چھپ کر تہخانوں میں کرتے، ہم ان مجالس کو جنگلوں میں کر لیتے. ہمیں دین میں دوسرے کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں بستیوں میں، کیوں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اس دہشت گردی کے دور میں ہم مجموعوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اتنے بھرے ہوئے علاقوں میں. اس وجہ سے تاکہ کل کو کوئی محشر میں ہمیں سچے پروردگار کی بارگاہ میں یہ الزام دیتا نظر نہ آئے کہ پروردگار اگر انہیں راہ نجات کا پتہ تھا تو انہوں نے ہم کو کیوں نہیں بتایا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نظام میں آلائے رب کوئی چیز ہے جس کے لیے سوال کیا گیا ہے کہ اس کا جھٹلایا نہ جائے. سورہ رحمان جیسی اہم سورت میں 31 مرتبہ کہا اور ساتھ سورۃ الاعراف کی 69ویں آیت میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اللہ کی آلاء کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی آلاء کا ذکر کرو. اب آلاء سے مراد کر لیں نعمت، تو نعمت اولاد بھی ہے، نعمت ذکر بھی ہے، نعمت پیسے بھی ہیں، وسعت اقتدار بھی ہے، طاقت ہے، عزت، معاشرتی تمام چیزیں نعمتیں ہیں. تو اس کا مطلب اگر اس کے معنی نعمت کر لیے جائیں
تو کرے بیٹھ کر. جو آدمی یہ کہتا رہا میرے 7 بیٹے ہیں اس کا ایک بھی نہیں ہے, میرے پاس جو ہے وہ 2 کروڑ کا بینک بیلنس ہے, تو اس کرنے سے فلاح ملے گی یا شیخی خورا اور بد اخلاق سمجھا جائے گا؟ تو جو چاہیے. تو یہ جب قرآن کو محمد والے محمد سے نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کے لیے ایسے ہی مفاہیم لے کر بیٹھے رہ جائیں. تو جو چاہیے. یہ ایسی نعمتیں نہیں اعلیٰ کے میں نے کر دینا کہ تمام چیزیں نعمت ہیں, زندگی, طاقت, عزت, اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ قرآن نے تعارف کرتے ہوئے فرمایا 31ویں سورۃ اللقمان کی 20ویں آیت میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا, کہ اس پروردگار نے آپ لوگوں کے لیے ڈھیر لگا دیا ہے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا. یعنی نعمتوں کی 2 قسمیں ہیں, ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں. توجہ چاہیے. اب جب ہم سورۃ الرحمن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سورج, چاند, ستارے, درخت, نظارے, زمین, جانور, بھوسا, غلہ, اناج, یہ ساری ظاہری نعمتیں ہیں. توجہ چاہیے, جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. یہ جو ظاہری نعمتیں ہیں اس کا بنص قرآن انکار ممکن ہی نہیں ہے. جس کو یہ نعمتیں ملتی ہیں وہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. اس لیے سورۃ الفجر 89ویں سورہ کی 15ویں آیت میں ارشاد فرمایا قرآن پاک نے اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. اور پھر جب اللہ بندے کو آزماتا ہے کہ اس کو یہ ظاہری نعمتیں دے دیتا ہے, دولت دیتا ہے, بیٹے دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, اقتدار دیتا ہے, ظاہری حسن دیتا ہے, معاشرے میں عزت دیتا ہے, تو وہ جھوم جھوم کر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے. تو جو چاہے یعنی نعمت کا انکار نہیں کرتا, ظاہری نعمت کا انکار ممکن نہیں ہے, لیکن باطنی نعمت کا انکار ممکن ہے. باطنی نعمتوں میں ہدایت ہے, باطنی نعمتوں میں عقیدہ ہے, باطنی نعمتوں میں ولایت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. باطنی نعمتوں میں صراط مستقیم ہے, صراط الذین انعمت علیہم. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر نعمت ہدایت ایسی ہوئی کہ جدھر جدھر وہ چلتے گئے ادھر ادھر راستہ بنتا گیا. آپ کی توجہات پہ شکر گزار. اللہ اکبر. دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ تمام سامعین سمجھ بھی رہے ہیں, قریب بھی آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جاگتی ہوئی فکر کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہ اکبر. ظاہری نعمتوں کا انکار ممکن نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس کو تو ہر بندہ, مومن, کافر, جو بھی آزمایا جائے اس کے لیے تو سب ہی مانتے ہیں کہ مجھے ملا ہے. ہاں باطنی نعمت کا انکار ممکن ہے, جیسے ہدایت ہو, ولایت ہو, امامت ہو, نبوت ہو, خدا کی بارگاہ میں تقرب ہو. توجہ چاہیے. اس لیے قرآن نے ان کے لیے آیتیں پیش کی. 16 سورۃ النحل کی 89ویں آیت میں ارشاد فرمایا اللہ اکبر یعرفون نعمت اللہ. اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں کہ یہی تو ہے جس پر دین مکمل ہوا تھا. ثم ینکرونہا, اور پھر بھی اس کا انکار کیے جا رہے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, اور اکثریت ایسی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کافر ہوتی جا رہے ہیں. تو جو چاہیے. اور پھر اسی طریقہ پر قرآن نے پھر باطنی نعمت کے لیے ارشاد فرمایا 14 سورہ ابراہیم کی 28-29 آیت میں اللہ اکبر الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. او قرآن پڑھنے والے, کیا دیکھا تو نے اس قوم کو جنہوں نے اللہ کی نعمت
ولایت آل محمد ان کو عطا کی تھی، لیکن انہوں نے ان کی سرپرستی کو اپنے کفر سے بدل لیا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اور یہ خود نہیں پوری قوم کو لے کر جہنم میں چلے گئے۔ توجہ چاہیے، پتہ چلا باطنی نعمت کا انکار ممکن ہے، ظاہری نعمت کا انکار ممکن نہیں۔ اور اب قرآن میں کہا گیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ ساری جو چیزیں ہیں، شمس، قمر، اللہ اکبر، نجوم، جو اس کے بعد اللہ اکبر، شجر، زمین، آسمان، والسماء رفع ووضع المیزان، اسی طریقہ پر اناج، بھوسا، غلہ، یہ سب کی سب زندگی، آپ کی تخلیق، یہ سب ظاہری نعمتیں ہیں۔ جب ظاہری نعمتیں ہیں تو اللہ کیوں فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی آلہ کی تکذیب کرو گے؟ تو پتا چلا کہ یہاں پر اللہ کے نظام میں اگر یہ کر لے کہ سورہ رحمان سے مراد یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو مانے، ہم زمین کو مانے، ہم سورج کو مانے، ہم آسمان کو مانے، ہم مٹی کو مانے، ہم گائے بھینسے چوپایوں کو مانے، تو پھر تو ہندوؤں کا دین صحیح ہو گیا جس میں وہ گاؤں ماتا کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر یہ چیزیں نعمتیں ہیں پھر ان کا دین صحیح۔ ہمارے لیے اناج کی حکومت آ گئی ہے، ہمارے لیے ہر چھوٹی چیز جو ہم سے پست ہے ہمارے لیے وہ ایمان کا حصہ بن گئی ہے، جبکہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، یہ تو بنائی اس لیے گئی ہے تاکہ یہ ہمارے اوپر قربان ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہم پر قربان ہونے کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لقد کرمنا بنی آدم، 17 سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت، ہم نے یقیناً بنی آدم کو عزت دی ہے، بلند مقام عطا کیا۔ جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں، ان تمام چیزوں میں بنی آدم بلند ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم پر قربان ہونے والی۔ تو اب سورہ رحمان کا پھر مقصد نزول کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی آلہ کی تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ اگر 1400 سال، 1431 سال قرآن پڑھ پڑھ کر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سمجھ نہیں آیا تو دین خاک سمجھ میں آئے گا؟ تو جہاں چاہیے، تو یہ کون بتائے گا اس کے لیے؟ تو جب عربی کی لغت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو آلہ ہے اسی سے ایلا ہے۔ ایلا طلاق کی ایک قسم ہے جس میں بیوی مشروط ہوتی ہے اس قسم کے ساتھ، کہ جس بیوی کے لیے شوہر قسم اٹھا لے کہ میں اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا تو اس کو کہتے ہیں طلاق ایلا۔ توجہ چاہیے، یعنی اس سے مراد یعنی ایک ایسا عمل جس میں بیوی مشروط ہے۔ اسی آلہ سے علیہ ہے، دمبے کی چکی جسے کہتے ہیں، دمبے کے پیچھے جو چکی ہوتی، جب دمبا نہیں ہوگا تو چکی کہاں سے ہوگی؟ تو یعنی وہ دمبے کے ساتھ مشروط ہے۔ توجہ چاہیے۔ اسی طریقہ پر آلہ ایک ایسے درخت کو بھی کہتے ہیں جو 24 گھنٹے پورا سال سرسبز رہتا ہے، تو سبز ہونا اس کی شرط ہے۔ ہمیں پتا چلا آلہ کسی ایسے انداز کو کہتے ہیں نعمت کو جو کسی کے ساتھ مشروط ہو، جو شرط کے تحت عطا کی جائے۔ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں، نعمتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ مجھے کیا ملا ہے۔ جس کو ملتی ہے دولت وہ کہتا ملی ہے، جس کو ملتا ہے عزت ملتی ہے کہتا ملی ہے، جس کو کوئی اقتدار ملتا ہے کہتا ملا ہے، جس کو اولاد ملتی کہتے ملے ہیں۔ لیکن انکار کس کا ہوتا ہے؟ اس ذریعہ کا، اس وسیلہ کا، اس شرط کا جس کے تحت وہ چیزیں ملی ہوتی ہیں۔ لوگ نعمت لے لیتے ہیں مگر نعمت کی وجہ بننے والے کو بھول جاتے ہیں۔ تو جہاں چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، نعمت لے لی جاتی ہے لیکن جو نعمت کی وجہ بن رہے ہیں ان کو بھول جایا جاتا ہے۔
اب پتا چلا اعلی وہ لغوی اعتبار سے مرکز نعمت ہے جہاں سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اعلی۔ اعلی خود بھی نعمت اور عطا نعمت ہے، اس لیے اللہ کے نظام میں یہ ہے اعلی جس سے کائنات کو نعمتیں ملی ہیں۔ جیسے اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ نمکینی نعمت ہے، لیکن نمکینی کہاں سے آئے گی؟ نمک سے۔ نمک اعلیٰ ہے، اگر نمک نہ ہو تو نمکینی نہ ہو۔ جہاں جہاں نمکینی ہوگی ہمیں ماننا پڑے گا یہ نمک کی وجہ سے ہے۔ تو نمک نعمت بھی ہے لیکن نمکینی کے لیے اعلیٰ ہے، اگر نمک نہ ہوتا نمکینی نہ ہوتی۔ توجہ چاہیے، اسی طریقہ پر نمی کے لیے پانی اعلیٰ ہے، نمی نعمت ہے، گیلا ہونا، اگر گیلا ہونا نہ ہوتا، اللہ اکبر، اگر پانی نہ ہوتا، پتا چلا گیلا ہونا اس کے لیے پانی اعلیٰ ہے، نمکینی کے لیے نمک اعلیٰ ہے، سورج کی روشنی کے لیے سورج اعلیٰ ہے، روشنی سورج کی نعمت ہے، چاند کی کرنیں نعمت ہے، اس کے لیے چاند اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی نعمت جا رہی ہو، یہی اللہ کہہ رہا ہے پورے نظام قرآن میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، الرحمن کی رحمت محمد و آل محمد سے، کائنات میں نعمتیں لینے والے زمین اور آسمان والوں، تم اللہ کی کون کون سی مرکز نعمت کو جھٹلا کے بیٹھے؟ کون کون سے مرکز نعمت کو جن کی وجہ سے کائنات کو سب کچھ ملا ہے؟ اگر محمد نہ ہوتے تو علم نہ ہوتا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان پروردگار نے کل رحمانیت کے ساتھ کسی کو علم پڑھا دیا، اور جس کو پڑھایا وہ علم قرآن سے انسان بنا، اور یہ ہے نور محمد و آل محمد۔ پتا چلا اگر محمد نہ ہوتے تو علم نہ ہوتا، نہ جبرائیل کا علم ہوتا، نہ کسی نبی کا علم ہوتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو کسی کو خدا کے نظام میں ولایت عطا نہ ہوتی، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو طہارت نہ ہوتی، اور اگر حسن نہ ہوتے تو کوئی نیکی نہ کر سکتا، اور اگر حسین نہ ہوتے تو نجات نہ ہوتی۔ یہ نظام کے بعد نہیں ہے، یہ نظام سے پہلے ہے، نظام ان کے بعد ہے۔ محمد والے محمد پر کوئی اپنے جیسا بندہ ہونے کا گمان نہ کرے، جو ان کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے وہی ان کے اعلیٰ ہونے کی تکذیب کر رہا ہے، ان کی وجہ سے نعمتیں ہیں۔ اس لیے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے، اور یہ زیارت مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ عباس قمی نے اس کو علماء جو ہے ان کی مستند کتابوں سے نقل فرمایا، اور تمام مدارس میں ہر جگہ پر مفاتیح الجنان جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، توجہ چاہیے، اور اس میں زیارت کے جملے ہیں۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب گئے سرکار کے روضہ پر تو آپ نے رخ کیا امام کے روضہ کی طرف، اور اپنے جد اور امام کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں السلام علیکم یا ولی عصمت الدین، جعفر الصادق کا سلام ہو آپ پر، اے ایسے ولی جس کی ولایت کی وجہ سے دین پاک ہے۔ یعنی دین پاک ہے ولایت علی کی وجہ سے، علی دین کی وجہ سے پاک نہیں۔
گھبرائے کا کلام نہیں، یہ میرا کلمہ نہیں، امام کا کلام. السلام علیکہ یا ولی عصمت الدین. پتا چلا کوئی دین لے کر بیٹھا رہے، چاہے کتنا نمازی ہو، کتنا حاجی ہو، کتنا عبادت گزار ہو، لیکن اگر وہ علی کی ولایت کے تحت نہیں تو اس کا دین تو ہوگا، پاک نہیں ہوگا. تو جہاں چاہیے میں ہاتھ بلند کر کے لو کھیسیوں جو اخبار نعرہ لگائے گا، بیل کی مراد پائے گا، صدقہ سنین دیا جٹیاں دا سیدھا کربلا جائے گا. میں ہاتھ بلند کر کے میں مولانا صاحب نعرہ حیدری. اللہ اکبر. یہ محمد والے محمد پر سلام، السلام علیکہ. امام جعفر الصادق فرما رہے ہیں آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام. دنیا بھی درود پڑھتی ہے، سلام کرتی ہے، انبیاء پر سلام کرتے ہیں. توجہ چاہیے، ہم کرتے امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، امیر المومنین علیہ السلام. یہ جو ہمارے سلام ہے یہ دعا نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں کہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں جن پر اللہ درود و سلام کرتا ہے. یہ ہماری حیثیت نہیں ہے. اس لیے یہ جو سلام ہو رہا ہے یہ سلام اطاعت ہے. کائنات کو ان کی طرف یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگو، کیونکہ اگر اللہ نے ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کروانے کے بعد درود و سلام کرنا ہوتا تو ان کو ہماری دعاؤں کے بعد درود میں کرتا. لیکن اللہ نے ان کو بغیر کسی اور کو تخلیق کیے جب سے ظاہر رکھا، اپنے درود میں رکھا. تو پتا چلا یہ اللہ کی درود و سلام کی سلامتی میں ہے. لیکن ہمارے لیے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم ان کی طرف رخ کرو اطاعت کا کر کے، اپنی اطاعت کا درود پڑھو. کس انداز میں؟ سلموا تسلیما وسلموا تسلیما، یعنی ان کو سلام کر کے، تسلیمات کا، ان کی عظمت کو پہچان کر، ان کی عظمت کو سیلیوٹ کرتے ہوئے سلام کرو کہ مولا ہم آپ کو مانتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو نعمتیں نہ ہوتی. اس کو تسلیم کرو، ان کو تسلیم کر کے. تو یہ سلام تسلیم کرنے کا ہے. اب دیکھیں سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا مقام کہ جہاں پر جعفر الصادق علیہ السلام جیسا نور اول کا ٹکڑا، نظام امامت کے چھٹے تاجدار، ملک عظیم کے اپنے دور میں اپنے مقام پر بادشاہ سلطان، وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام دربار امیر پر آ کر کہتے ہیں روزہ نجف اشرم میں السلام علیکہ یا ولی عصمت الدین. اے علی امیر المومنین، میرے جد سرکار آپ کی بارگاہ میں جعفر الصادق کا سیلیوٹ ہو، کیونکہ آپ کی ولایت کے صدقے میں امام جعفر کا دین پاک ہے. یہ دین سے پہلے ہے، دین ان کی وجہ سے. وَيَا سید السادات، یہ سرکار علی علیہ السلام کو کہا کہ سیدوں کے سید. آج تو لوگ وہم ڈالتے ہیں علی سید تھے کہ نہیں تھے، علی تو چچا کے بیٹے تھے. ساداتی تو رسول پر اتری، سیدہ فاطمہ پر آئی. حسن حسین سید ہیں اور علی سید نہیں ہے. اللہ اکبر. تو امام اس جھوٹ کو ختم کر رہے ہیں اور بارگاہ مولا میں سلیوٹ کر کے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اگرچہ میں آل فاطمہ ہوں، آل محمد ہوں، جعفر الصادق ہوں، میری وجہ سے جعفری سادات چلیں گے، میں بھی سید ہوں، چھوٹی ہستی نہیں ہے، مگر آپ ایسے ہو کہ ہم جیسے سیدوں کے سید ہو. السلام علیکہ یا ولی عصمت الدین یا سید السادات. تو یہ دین سے پہلے جب تک ان کی ولایت نہ ہو دین ہوگا، پاک نہیں ہوگا. مفتی جعفر حسین صاحب نے سیرت امیر المومنین میں یہ روایت نقل کی کہ ایک آدمی، اس کا نام ہے ذوالخویسرہ، وہ مسجد نبی میں آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے، اس نے آ کر نماز شروع کر دی. جب سے نماز شروع کی تو ایسی رقت، ایسی نماز پڑھی کہ صحابہ بھی رونے لگ گئے.
رسول پاک نے فرمایا اپنے ایک صحابی سے کہ جاؤ جا کر اسے قتل کرو. یہ کسی عام بندے نے نہیں لکھا، مفتی جعفر حسین صاحب کی جو کہ بڑے ذمہ دار ہستی ہیں، ان کی کتاب سیرت امیر المومنین. کہا جاؤ اسے قتل کرو. وہ گئے اور اس کا خضوع و خشوع، نماز میں رونا، اس کا حلیہ دیکھ کر، ماتھے پہ محراب ہے، ذکر خدا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری ہے، تو وہ گھبرا کے واپس آ گئے کہ ایسے بلند عبادت گزار کو میں کیسے قتل کر دوں. رسول پاک نے دوسرے کو بھیجا کہ آپ قتل کر کے آئیں. وہ گئے اور وہ بھی اس کی رکت سے، حالات سے گھبرا کر آگے، اور وہی جواب دیا کہ ایسا کمال کا بندہ ہے، ایسی خدا کے بارگاہ میں عاجزی، ایسا ذکر، نبوت محمد کا اقرار، قرآن کی تلاوت، شریعت محمد کی، مسجد نبوی. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. جب شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے رسول پاک کی حیات طیبہ کی، تو رسول پاک نے کہا کہ اسے قتل کر دو. پتہ چلا کہ کچھ محمد کی شریعت پر، محمد کے دین میں رہتے ہوئے، اللہ کی مسجد میں وضو کر کے صحیح شریعت پر، صحیح قرآن کے ساتھ عاجزی کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے رحمت للعالمین کا حکم نظر آتا ہے کہ وہ واجب القتل ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ رسول پاک نے یہ وجہ کیوں کی کہ اسے قتل کر دیا جائے؟ تو اس کو پوچھا صحابہ کرام نے. مولا علی آئے، کہا علی اسے قتل کرو. علی گئے تو وہ چلا گیا تھا. کہا رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ چلا گیا ہے. پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ نے تو اسی دین کی تعلیم دی ہے، اتنا عاجز آدمی تھا، آپ کی شریعت دین پر چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حکم کے تحت نمازیں پڑھ رہا تھا، آپ اسے قتل کیوں کرنا چاہتے؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ شخص ایک دن دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. اور وہ بعد میں کیا بنا؟ خارجی. کیا کیا؟ علی سے ٹکرانے آ گیا. کیا اس نے شریعت بدلی تھی؟ کیا اس نے نماز بدلی تھی؟ کیا اس نے روزہ چھوڑ دیا تھا؟ کیا وہ شراب پینے لگ گیا تھا؟ کیا اس نے کوئی بدکاری کر لی تھی؟ اب پتا چلا کہ جو دین میں رہتے ہوئے اللہ کو مان کر علی سے لڑنے کا امکان بھی رکھتا ہو، محمد کی حکم کے تحت واجب القتل ہے. وہ واجب القتل ہے. دین صرف قانون کو ماننا نہیں، دین اس عطائے قانون کے مرکز ہستیوں کو ماننا بھی ہے جو آلائے رب ہیں. یکم محرم ہے نا، آج حر نے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ روکا بھی کس حال میں کہ اس کے ساتھ معجزہ ہوا کہ صحرا میں راستہ بھول گیا تھا، 1000 کا لشکر تھا اور اس بھاگ دوڑ میں پانی ختم ہو گیا. جب امام علیہ السلام تک آیا ہے تو گھوڑے بھی پیاسے، سپاہی بھی پیاسے، تشنہ لب، برے حالات. امام حسین علیہ السلام نے اس کو پانی پلایا. تمام لشکر نے سیرابی کرائی، ایک ایک کو 3 مرتبہ پانی پلایا. پھر اس نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کی. بتائیں یہ جو حور ہے جس نے نماز ظہر ادا کی امام کے پیچھے، کیا یہ متقی نہیں، پرہیزگار نہیں؟ کیا یہ شریعت پر نہیں چل رہا؟ کیا رسول کا کلمہ نہیں پڑھنے والا؟ قرآن کا قاری نہیں ہے؟ عبادت گزار نہیں؟ سب کچھ تو ہے. حتیٰ کہ نماز بھی امام حق کے پیچھے جماعت میں پڑھ رہا، مگر جنتی نہیں، جہنمی ہے. کیونکہ جب تک حسین کی ولایت کی معرفت نہ ہوئی جنتی نہ ہو سکا. اور جنتی اس وقت ہوا جب ولایت حسین، ولایت آل محمد کی معرفت ہو گئی. تو پتہ چلا اللہ کے نظام میں صرف قانون کو ماننا نہیں،
بلکہ اس عطائے قانون کے مرکز کو بھی ماننا ہے جن کی وجہ سے قانون ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ حر نے قافلہ روکا ہے، امام حسین نے پانی پلایا۔ آج یکم محرم تک حسین کربلا سے ایک منزل دور ہے۔ میرے مولا کو اور مولا کے قافلہ کے باقی ارکان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب مدینہ سے چلے، کب کربلا میں پہنچ گئے۔ کل 2 محرم کو امام کربلا پہنچیں گے۔ ہر وقت قافلے میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی اپنی محبتوں کی یادیں کرتے رہتے ہیں۔ عزادار حسین ابھی چند ماہ پہلے 28 رجب کی رات مورخین نے لکھا کہ حسین علیہ السلام اتنی جلدی سے مدینہ سے نکلے کہ اپنا کفن بھی نہ خرید سکے، کیونکہ حسین کے گھر میں چیزیں جمع نہیں رہتی۔ حسین سخی حسین ہے، بانٹ دینے والے، لیکن رات کا وقت تھا، پتہ ہی نہیں چلا، کفن خریدنے کی مہلت نہیں ملی۔ بس عزادار حسین روایتوں میں ایسے ہی لکھا ہے کہ حاکم مدینہ نے جب بلایا نا تو میرے مولا حسین جانے لگے۔ مغربین کے بعد، یہ نماز مغرب کے وقت تھا، رات پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھا اتنے میں سیدہ زینب کی نگاہ پڑ گئی کہ بھائی حسین تلوار نیام میں ڈال کر امامہ باندھ کر باہر جانے لگے ہیں۔ لکھا کہ سیدہ زینب جو پہلے ہر وقت عبادت کرتی رہتی تھی، امام حسن کی شہادت کے بعد صرف عبادت نہیں کرتی بلکہ ہر وقت حسین کی زیارت بھی کرتی رہتی۔ میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی لاڈلا ہے، اب نہ نانا رہے، نہ بابا، نہ ماں رہی، نہ بھیا حسن، اس نازوں کے پالے حسین کا امت دل نہ دکھا دے، کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے۔ عزادار حسین اب جو بی بی سیدہ نے دیکھا نا کہ بھائی جا رہے ہیں تو لکھا کہ ایک دم بی بی جلدی سے اپنی کالے برقعے کو صحیح کر کے حسین علیہ السلام کے راستہ میں کھڑی ہو گئی اور آ کر دونوں بازو پھیلا لی۔ عزاداروں، مدینے میں یہ بازو پھیلانے کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا نے ایک مرتبہ جب امت نے علی کو بلایا تھا تو اسی طریقہ پر علی کے راستے میں بازو پھیلا دیے تھے، کہا تھا علی آج باہر نہ جاؤ، اور آج سیدہ زینب ثانیہ زہرا نے اپنے بازو پھیلا دیے، کہا بھیا حسین بتاؤ نا آج کدھر جا رہے ہو؟ نگاہیں بہن کی بھی جھکی ہے، نگاہیں بھائی کی بھی جھکی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا کہ بہن مجھے حاکم نے بلایا ہے، دربار میں جا رہا ہوں۔ سننا تھا کہ سیدہ زینب کے چہرہ کا رنگ بدل گیا۔ کہا بھیا حسین اتنی رات گئے اکیلے کیوں بلایا ہے؟ کیسے جا رہے ہو؟ امام حسین نے فرمایا فکر نہ کرو، میرا قتل مدینہ میں نہیں ہے، میرا قتل کربلا میں ہے۔ عزاداروں، لکھا اللہ اکبر، مرزا محمد ہادی لکھنوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب یہ امام حسین نے فرمایا تو بہن نے ایک دم حسین کی طرف دیکھا، کہا لیکن بھائی حسین میں جانے نہیں دوں گی، مجھے پہلے ضمانت دے کے جا کہ تو زندہ واپس آ جائے گا۔ امام حسین نے کہا بہن ضد نہ کرو، مجھے اجازت دو۔ کہا نہیں بھیا میرا دل نہیں مانتا، بہن کو ضمانت دو۔ عزاداروں، ایسے ہی لکھا کہ جو ہی آوازیں بلند ہوئی، صحن میں حضرت عباس کی زوجہ لبابہ خاتون پھر رہی تھی، نگاہ اٹھ گئی اس بہن بھائی کی طرف جو کبھی آپس میں تکرار نہیں کرتے۔ آج عجیب کام ہو رہا ہے۔ اب جو غور سے سنا، بھائی کہہ رہا ہے زینب اجازت دے دے، بہن کہہ رہی ہے بھائی ضمانت دے دے۔ بی بی کو کچھ سمجھ آیا، کچھ سمجھ نہیں آیا، لرزتے قدموں سے اپنے گھر میں گئی۔ کمرہ میں عباس لیٹے ہوئے تھے، کہنے لگے لرزتی آواز میں عباس
آپ گھر میں آرام سے لیٹے ہو اور مولا حسین اور سیدہ دروازے پہ پریشان ہے. عزادار عباس لرزتے ہوئے کھڑے ہوئے, پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں, سمجھ نہیں آیا, پوچھنے کی جرت نہیں. بھائی کہتا ہے اجازت دے, بہن کہتی ہے ضمانت دے دے. سننا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کی ایک دھار راس بلند ہوئی, اپنی تلوار اٹھائی, جلدی سے گھر کے صحن میں آئے. عباس کا چلنا تھا کہ مدینہ کی زمین لرزی. علی اکبر کی ماں نے کہا اکبر جلدی کر, قاسم جلدی کر. سارے لوگ 18 جوان تلواریں لیے صحن میں پہنچ گئے. عباس نے دیکھا, قریب پہنچا, پہنچ کر بیٹھ گئے. اپنی نگاہیں جھکا کر ایک ہاتھ رکھا حسین کے قدموں پر, ایک ہاتھ رکھا زینب کے قدموں کے پاس زمین پر, اور کہا مجھے صرف یہ بتا دو کہ اجازت کس کی مانگ رہے ہو اور ضمانت کس کی مانگ رہے ہو. آزادہ رجوعی عباس آئے نا, سیدہ نے ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا, پھر اپنے بازو سمیٹ لیے. کہا حسین بھیا چلے جاؤ, میرا ضامن آ گیا, میرا عباس آ گیا, اب ضمانت نہیں چاہیے. اللہ اکبر. بس دربار یزید, اللہ اکبر, دربار ولید سے حسین واپس آئے. آتے ہی کہا رات کو جلدی سے تیاری کرو. 4 گھنٹوں میں ہاشمی گھرانہ مدینہ ویران کر گئے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ رسول پاک نے جب مدینہ میں اپنی جو ہے وہ حجرات بنائے تھے, اللہ اکبر, وہ ایسے پھیل گئے تھے کہ صحن ایک تھا اور مسجد کے ساتھ 40 دروازے تھے, اور ان 40 دروازوں میں سادات بنی ہاشم کے سارے گھرانے رہتے تھے. صحن ایک تھا. امام حسین نے کہا جلدی تیاری کرو. حضرت عباس سے کہا گیا عباس آپ فہرستیں بناؤ. عزادار بالکل مختصر کرتے ہوئے, کیونکہ روانگی ایسی ہے کہ بندہ پورے عشرہ میں پڑھ سکتا ہے, اتنے مصائب ہیں, صرف قربت محسوب پانے کے لیے. ایک ایک کتاب میں لکھا کہ جب تیاری ہو رہی تھی نا اتنی جلدی کی, تو دیکھا ایک بیمار 6 سالہ کالے برقے والی ننی فاطمہ زہرا کی ہم شکل فاطمہ صغرا نام لکھا. کہا وہ ایک ایک کے گھر میں جاتی اور جا کر پوچھتی کون جا رہا ہے, کون کون ٹھہر رہا ہے. جدھر جاتی پتہ چلتا سب جا رہے ہیں. ایک مرتبہ گئی سیدہ زینب کے پاس, پھوپھی آپ جا رہی ہو؟ زینب نے فرمایا میرے لیے حکم امام یہی ہے. اللہ اکبر. ام کلثوم کے پاس کہا میرے لیے بھی امام کی اجازت ہے, جا رہی ہوں. اسی طریقہ پر بی بی لبابہ خاتون کے پاس گئی, جا کر پوچھا کہ چچی آپ جا رہی ہو؟ کہا ہاں میں بھی جا رہی ہوں. کہا پھوپھی سے پوچھ کر, سب سے پوچھ کر, چکر لگا کر گئی بی بی رباب کے پاس اور جا کر پوچھا ماں رباب کہ آپ جا رہی ہو؟ بی بی رباب نے کہا ہاں فاطمہ صغرا مجھے بھی حکم امام یہی ہے. اللہ اکبر. یہ سن کر ایک مرتبہ پوچھا, کہا اچھا آپ جا رہی ہو, تیاری کر رہی ہو, کیا سکینہ بھی جا رہی ہے؟ وہ تو مجھ سے چھوٹی ہے نا. کہا ہاں سکینہ بھی جا رہی ہے, اس کی بھی تیاری ہو چکی. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ماں کی گودی میں چند دنوں کے لیے اصغر کو دیکھا اور کہا بتا دو ماں رباب کہ علی اصغر بھی جا رہا ہے؟ بی بی رباب نے کہا ہاں علی اصغر کے لیے بھی حکم ہے کہ جائے گا. آزادہ سننا تھا کہ جو بی بی فاطمہ صغرا ہے وہ رباب کے دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو, ایک غربت کی شکل بنائی. بی بی رباب نے کہا بی بی میرے سامنے ایسی نہ روو کہ کہیں ماں کا دل برداشت نہ کر سکے. یہ سننا تھا نا کہ بچی نے ناز سے کہا بس آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ اپنی ماں ہوتی ہے. یعنی آپ کے اولاد ہے نا,
علی اصغر سکینہ دونوں لے جا رہی ہوں اور میں ہوں کہ میرے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں, مجھے کوئی تیاری کا حکم نہیں ملا. کہا جا کر اپنے چچا عباس سے پتہ کرو. عزاداروں لکھا کہ فاطمہ صغریٰ لرزت عالم میں پہنچی حضرت عباس کے پاس, آ کر کہا چچا کون کون جا رہا ہے؟ حضرت عباس نے ایک فہرست بتائی, مردوں میں یہ جا رہے ہیں. کہا اچھا بیویوں میں کون جا رہا ہے؟ بیویوں کے نام بتائے تو دیکھا فاطمہ صغریٰ کا نام نہیں تھا. کہا چچا میرا نام دیکھنا کہیں بچوں کی فہرست میں ہے. عزاداروں جب دیکھا نا تو بچوں کی فہرست میں نام نہیں تھا, اور لکھا راوی نے اس روایت کو, کہا اس کے بعد بی بی زمین پر بیٹھ گئی, تھوڑی دیر زمین کی مٹی میں ہاتھ پھیرتی رہی. عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے, عباس بھی ساتھ بیٹھ گئے. کہا بی بی میرے لیے تو بڑے بلند مقام کی ہے, میرے سامنے زمین پہ ایسے ہاتھ نہ پھیرو. فاطمہ صغریٰ نے کہا چچا عباس بس ایک کام کر دو, کہ آپ کے پاس کوئی نوکروں کی فہرست ہے, کنیزوں کی فہرست ہے؟ حضرت عباس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. کہا سیدہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا چچا ذرا پڑھنا کہیں کنیزان حسین میں میرا نام نہ لکھا ہو. عزادار عباس سے برداشت نہیں ہوا, روتے ہوئے باہر چلے گئے. قافلہ تیار ہو گیا, سارے گھر ویران ہو گئے. عزادارو حسین نے کہا بلاؤ علی اصغر کی ماں کو. کہا علی اصغر کی ماں نہیں آ رہی. پوچھا کیوں نہیں آ رہی؟ عباس لے کر آئے. عباس علیہ السلام نے فرمایا مولا میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں فاطمہ صغریٰ بیٹھی ہے, میں فاطمہ صغریٰ سے کلام نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. امام حسین خود اندر آئے. جب اندر آئے آ کر کہا رباب چلو. رباب نے کہا میں تو چلتی ہوں لیکن علی اصغر کا کیا بنے گا؟ فاطمہ صغریٰ لیے بیٹھی تھی. عزادارو امام حسین نے کہا کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ صغریٰ نے علی اصغر کو لے لیا ہے, اب اصغر نہ ماں کے پاس آتا ہے نہ کسی کے پاس. حسین نے کہا اچھا میں علی اصغر کو مانگ لوں؟ فاطمہ صغریٰ نے ناز سے علی اصغر کی طرف دیکھا, پھر حسین کی طرف دیکھا. کہا بابا مانگ لو, اگر آ گیا تو دے دو. عزادارو یہ کہنا تھا. حسین آگے بڑھے, علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. علی اصغر نے فاطمہ صغریٰ کو چھوڑا, حسین کے گردن سے لپٹ گئی. حسین نے آگوش میں لے لیا. بہن کی چیخ نکل گئی بابا مجھے بتا دو تو نے علی اصغر کے کان میں کیا کہا؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. بیٹی میں نے بس علی اصغر کو اس کا وعدہ یاد کرایا ہے. میں نے کہا علی اصغر وعدہ مدینہ کا نہیں ہے. عزادارو سننا تھا تو خانوادہ بنی ہاشم کی بیٹی ہے فاطمہ صغریٰ. چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا بابا اگر چند دنوں کا علی اصغر وعدہ کر کے جا رہا ہے تو پھر میرے علی اکبر کا بھی کوئی وعدہ ہوگا. بابا کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر چلا جائے اور بہن آخری مرتبہ مل نہ سکے. بابا ایک مرتبہ علی اکبر کو گھر میں بھیج دو تاکہ میں بھائی کی زیارت کر لوں. عزادار حکم امام سے علی اکبر اندر بلائے گئے. لکھا شہزادہ اندر آیا تو نگاہیں جھکی ہوئی ہے. 18 سالہ علی اکبر ہے, 6 سالہ بہن ہے. بہن کی نگاہیں جھکی, آہستہ آہستہ آگے بڑھی. حسین کھڑے, فضا کھڑی ہے. کہا جا کر علی اکبر کو لپٹ گئی. لپٹ کر ایک جملہ کہا بھیا جانے کی خوشی میں اتنی جلدی اپنی بہن کو بھول گئے؟ فاطمہ صغریٰ یاد بھی نہیں رہی. علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عزادارو بہن بھائی اتنا روئے کہ کبھی علی اکبر کو غش آئے, کبھی فاطمہ صغریٰ کو. فضا نے تڑپ کے کہا حسین بچوں کو سنبھال لے. اللہ اکبر, سنبھال لیجئے بچوں کو, کہیں یہی جان نہ دے دیں. بس عزادار حسین روایت میں اسے لکھا ہے کہ جب ایسا ہوا امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو تھاما. بی بی فضا نے تھام لیا فاطمہ صغریٰ کو. شیعہ نے اللہ اکبر کمالیا. میں نے یہ بات جو ہے یہ میں نے افریقہ کے ایک جو یونیورسٹی میں ساتھی تھا اس کو سنائی. جب سنائی تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا. میں نے اسے بتایا کہ کیسے بھائی اور بہن آپس میں جدا ہوئے تو اس کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا واللہ کہ خدا کی قسم
جب میں افریقہ سے آیا تو میری بھی 2 بہنیں تھیں، اس لیے مجھے پتا ہے جب بھائی گھر سے جائے تو بہنوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ لیکن عزادارو یہ تو بھائی بہن ہی عجیب ہیں، مولا ہمارا رونا قبول کرے۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب بچوں کو علیحدہ کیا نا تو فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا مجھے نہیں نہ لے کے جا رہے، مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو نا نانا کے روزے پہ چراغ جلانے کے لیے، تو بابا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں ایک رسم کر لوں جو میرے لیے تسلی کا باعث بنے۔ امام حسین نے کہا کرنے دو رسم میری بیٹی کو، فضا پکڑ کے لے جاؤ۔ بیمار لرزتی کو فضا نے سہارا دیا، 6 سال کی بی بی گھر کے اندر گئی، جا کر ایک تشت لیا، تشت میں کچھ گھر کی مٹی ڈالی، مٹی ڈال کر اس پر کچھ کنویں کا پانی ڈالا، مٹی کو تشت پر گیلا کر کے جما دیا، جما کر تشت لے کر آئی، دروازے کے پاس کھڑے علی اکبر کے پاس آ کر کہا بھیا علی اکبر اپنا رخ کر لو باہر کی طرف، اور بھیا اتار دو اپنا دایاں پاؤں سے نالین، جوتا اتار دیا۔ جب جوتا اتر گیا علی اکبر کا پاؤں پکڑا، پکڑ کر تشت پر لگا لیا۔ امام حسین نے پوچھا فاطمہ صغریٰ کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بابا آپ جانتے ہو علی اکبر سے کیسا پیار کرتی ہوں بابا، کیونکہ علی اکبر چلا جائے گا، مجھے نہیں پتا کب واپس آئے گا، اس لیے دیر ہو جائے گی تو میں نشان قدم دیکھ لیا کروں گی کہ میرا بھائی ابھی نشان چھوڑ کے گیا ہے، واپس آ جائے گا۔ بس عزادار حسین علی اکبر چلا گیا لیکن علی اکبر نہیں آیا۔ پھر مدینہ میں علی اکبر کا ایک کرتا آیا، لکھا کہ جب روزہ رسول پر فاطمہ صغریٰ نے لوگوں کا شور سنا تو جلدی سے گھر سے نکلی اور جا کر کہا ارے کدھر ہے میری پھوپھی، کدھر ہے میرا بھیا علی اکبر، کدھر ہے میرا علی اصغر؟ لیکن وہاں علی اکبر نہیں ملا۔ ایک بی بی نے ایک کرتا اٹھایا جس کے سینے پر برچھی کا نشان تھا، کہا فاطمہ صغریٰ یہ کرتا آ گیا، تیرا بھائی نہیں آیا، ماتم حسین۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار بجائے محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات سب کا اس بارگاہ میں اظہار مودت کرنا قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس، حامیان مجلس، محتمیم مجلس سب کی جو ہے حاجات شریعہ کی تکمیل فرمائے۔ شرکائے مجلس جو بھی شیعہ سنی برادران، جو بھی پولیس والے، جو بھی ارد گرد لوگ موجود ہیں، اس کمالیہ کے رہنے والے، مولا سب کو رسول پاک اور ان کی آل کے صدقے میں دین اور دنیا کی نعمت عطا فرمائے۔ خاص طور پر مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے حاجات شریعہ کی تکمیل فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، شیعان پاکستان کا اور مملکت پاکستان کا تحفظ فرمائے، ایام عزام غم حسین میں رونے والوں کی حفاظت فرمائے، شر نفس سے بچائے، شر دشمنہ سے بچائے، محمد و آل محمد کے صدقہ میں امام زمان کے ظہور سے مستفیض فرمائے۔ محرم میں تمام دنوں میں نمازیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بجاہ محمد و آل محمد ہماری جو ہے وہ علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے، اولادوں کو نیک اور لائق کرے، جو کوئی مسئلہ میں دوچار ہیں ان کو نجات دلائے، محمد و آل محمد کے صدقہ میں سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع